پہنچانے کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ. یعنی یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے جو غیروں میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان تک پہنچایا جاتا ہے وہ چیز جو ان کے پاس نہیں. یہ ہے دعوت کے دو طریقے جو آج مسلمانوں کے درمیان یہ دونوں مکس ہو چکے ہیں. اصلاح کا کام کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیروں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، جبکہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں میں. اس کے دو تین معنی نکل سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان خود اتنا کافر ہو گیا ہے کہ اس کو دین کی دعوت پہنچانا چاہیے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان کے تعلق سے کفر کا خیال کرنا یا کافر ماننا یا اس کو اسلام سے خارج ماننا یہ بہت بڑی جسارت کا کام ہے. ادنا سے ادنا مسلمان کے تعلق سے بھی حسن ظن سے کام لینا چاہیے. اس کی اصلاح ہی کی جائے گی، اس کے ساتھ تبلیغ کا معاملہ نہیں ہوگا. تبلیغ کا معاملہ صرف اور صرف غیر مسلم کے ساتھ ہوگا. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں ان دعات کو جو مسلمانوں میں کام کرتے ہیں اصلاح کا، ان کے لیے بھی ایک زبردست اصول و ضابطہ اللہ نے بیان کیا، اور ان لوگوں کے لیے جو غیروں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک زبردست اصول و ضابطہ اس آیت میں دیا. اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں، اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جتنے آپسی اختلافات ہیں، جتنے آپسی فرقے اور جماعتیں ہیں، ان کی بھی جڑ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے کاٹ دی اسی ایک آیت کے دوسرے ٹکڑے سے. جتنے اختلافات آپس میں پیدا ہوئے اور ہوں گے ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج سے 14.5 سال پہلے اس ایک آیت کے ذریعے سے اللہ نے کاٹ کر رکھ دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی آیت میں غور کیا جائے، بالکل کامن سینس سے. ایسا بھی نہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ جس طرح لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو شکار بھی کرتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے. اب پوچھے کس کے پاس ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ ایک پریکٹیکل کر کے دیکھا. ہم ایک فلاں کے پاس گئے جو ماشاءاللہ ایک مدرسے سے فارغ شدہ عالم تھے. ہم نے کہا آپ کو 17 علوم آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آتے ہیں. کس کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے استاد کے پاس. ان کے پاس گئے تو ان سے پوچھا آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں ہے. تو کس کے پاس ہے؟ فلاں کے پاس. فلاں کے پاس گئے، کہا نہیں ہے. ہر ہے کس کے پاس؟ جب کسی کے پاس 17 علوم نہیں ہے تو اس قرآن کو رکھو مخمل کے کپڑے میں اور تاک پر رکھ دو، کوئی چھوئے گا بھی نہیں، پڑھے گا بھی نہیں، اور جیسا یہ امت گمراہی اور ضلالت میں ہے ویسے ہی رہے گی قیامت تک. پھر کیوں اللہ اس کو ترقی دے گا؟ کیوں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سرزمین پر حکومت دے گا؟ کیوں دے گا جو قرآن سے دور ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن میں اس پہ غور کیا جائے. کوئی زیادہ کمال والا علم نہیں، اپنی نیک نیتی ہدایت کی چاہ کے ساتھ اپنے رب سے محبت اور اس کی رضا کے ساتھ اس کی طرف اگر لپکے اور اس میں غور فکر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے راز اور رموز اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نکالے گا، مونگے اور موتی نکالے گا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی. آئیے اس آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی زبردست پیرائی سے اسلام کا صحیح تصور، دعوت و تبلیغ کا صحیح تصور اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا. اصل منہج، اصل مسلک، اصل راستہ جس کے ذریعے سے آخرت کی کامیابی ہوگی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پرسکون ایک مومن اپنی زندگی گزار سکے گا. آیت نمبر 64 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 رکو نمبر 7 کی سب سے پہلی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، خصوصاً اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف، اور اہل کتاب کہہ کر اس میں یہودی بھی داخل ہو گئے، وہ بھی اہل کتاب ہے. اے کرسچن اور جیوز سن لو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ان چیزوں کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، برابر ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس کو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہو، ان چیزوں کی طرف آؤ اور اختلافات کو ختم کرو. ان چیزوں کی طرف آؤ جو تمہارے ہمارے درمیان کامن ہے اور اختلافات کو ختم کرو. ظاہر سی بات ہے عیسائی بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، مسلمان بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں. یہ وہ کامن چیز ہے جو سب کے ساتھ ہے، سب کے درمیان ایک سا ہے. یہ تو صرف یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا معاملہ نہیں، دنیا کے ہر گروہ، ہر فرقے کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ ہر ایک اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار، ایک خالق ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ایک الڑ سے جاہل کسی کسان کی طرف چلے جائیں جس نے کبھی نہ اسکول کا منہ دیکھا ہے، نہ
کی ہے، نہ کبھی اس کو کسی شہر سے سابقہ پڑھا ہے. اس سے پوچھو بارش برسانے والا کہاں ہے، وہ کہے گا اوپر، اشارہ کرے گا آسمان کی طرف. یہ وہی اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے. یہ یکسانیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آؤ اس ایک چیز کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے، یکساں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں گے مگر صرف اللہ کی. اللہ نعبد الا اللہ، یہی کہ ہم عبادت کریں گے مگر صرف اللہ کی. عیسائی کس کی بات کرتے تھے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے تھے. ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان کے آگے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور انہیں سب کچھ سمجھ بیٹھے، سب کچھ سمجھ بیٹھے. آخرت کی کامیابی کا اصل منبع اور ذریعہ سمجھ بیٹھے. کہا کہ چاہے جتنے چاہے گناہ کر لو، عیسیٰ علیہ السلام نے، یسوع مسیح نے، ان کے مطابق یسوع مسیح نے اپنی ایک جان دے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا. اب عیسائی جو چاہے سو کرے، اس کو اس کے گناہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں گرفت نہ کرے گا. اگر یہ عیسائی عقیدہ رکھے تو وہ گمراہ، وہ کافر. اگر یہی عقیدہ مسلمان رکھے تو مسلمان کیسے ہوا؟ مسلمان کہتا ہے سال بھر کچھ مت کرو، سال میں ایک بار 11ویں شریف کر لو، غوث پاک کے نام پہ بکرے مرغے ذبح کر لو سال میں ایک مرتبہ، سال بھر کی چھٹی. اتنا ہی نہیں، قبر میں بھی غوث پاک آئیں گے، منکر نکیر کو پٹک پٹک کر ماریں گے اور تمہارے سوال کا جواب بھی دیں گے، اور دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ